وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ اچانک سر جھکایا اور پھر تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن پر پاؤں رکھا اور پھر میری پاؤں کے نیچے تمام دنیا کے اولیاء نے گردن جھکایا چھ قدم پتا رسول کڑو استا قدم ہر بزرگ قبول کڑو اور زور دے ڈیر دے پہلوان اور دے بغداد شاہی میرانا۔ تو یہ واقعہ تو تاریخی ہے اور یقیناً صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا ہے کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر نے کس انداز سے دین کی خدمت کی ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ اولیاء کے صفوف میں اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہے، اس کا قدم اونچا ہے۔ ابو بکر عطابکی نے النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ جلد 3 جز 6 صفحہ 142 پر لکھا ہے، وعظا فرقہ کا حضرت نے واعظ کیے تو دنیا کو رولایا، درسا فحق کا درس دیے تو تحقیق سے، افتا فدق کا اور فتوہ دیا تو دلیل کی بھی دلیل دی۔ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 50 بچے دیے تھے اور 26 یا 24 ان کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں اور 12 لڑکے اور 12 لڑکیاں ان کی حیات تک علماء و فضلات ہیں، اور ان کے درس کا عجیب طریقہ تھا، آدھے بیٹے دائیں آدھے بیٹے بائیں، درمیان میں پیرانی پیر شیخ عبد القادر ہوتے تھے، اور وہ ایک مسئلہ بیان کرتے پھر کہتے ماذا یقول شیخ عبد الرزاق، بڑے بیٹے کا نام تھا، وہ کہتا اقول کما قال ابی وماذا یقول شیخ عبد الجبار وماذا یقول شیخ عبد العزیز، وہ اخیر میں تھے سب کے، وہ کہتے تھے میں نہیں کہتا ہوں وہ جو والد صاحب نے کہا ہے، تو کہا لکھو یہ، اور پھر اخیر میں پیرانی پیر فیصلہ کرتے تھے۔ آپ نے کہا میں بغداد اس لیے آیا ہوں کہ یہ ابو حنیفہ کا شہر ہے، اور امام ابو حنیفہ کا یہی درس کا طریقہ تھا، آپ کے 50 طلباء درجہ اجتہاد کو پہنچ چکے تھے اور ان کے سامنے آپ مسئلہ بیان کرتے ہوئے اجمال سے، پھر اس پر دلائل آتے اور پھر امام اعظم رحمت اللہ علیہ فیصلہ فرماتے، پھر جن کا اختلاف مناسب ہوتا ان کا لکھ لیتے، اس لیے خلاف ابو یوسف و خلاف محمد آتا ہے۔ 16 مسائل ہے جن میں امام ظفر ابن حزیل کے قول پر فتویٰ دیا گیا وقت۔ اگر یہ کہا جائے کہ اولیاء کی صف میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خاص مقام دیا ہے تو یہ بے جا نہیں ہے۔ بالکل اخیر وقت میں جب روح جا رہی تھی تو فرماتے تھے اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا اتبعوا ولا تبتدعوا، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، اور اتباع سنت کرو، اپنی طرف سے بدعت نہ نکالو۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو ابتداء نہ کرو، یعنی اتباع سنت کرو، بدعت نہ نکالو۔ دیکھیے حضرت صاحب کی سوانح الیواقیت والجواہر بترجمت الشیخ عبد القادر تمیمی بغدادی کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت صاحب کی زیارت بھی کرائی ہے۔
ایک تو بغداد جانا نصیب ہوا، حضرت کے روزے مبارک پر بھی پیش ہوا، اور وہاں 5 وقت نمازیں جو ہوتی ہے مسجد ابو حنیفہ میں ہوتی ہے، بہت بڑی حویلی ہے، اور حویلی کے ہر کونے پر ایک مسجد احمد ابن حنبل، مسجد امام شافی، مسجد امام مالک، لیکن 5 وقت نمازیں امام ابو حنیفہ والی مسجد میں۔ حالانکہ خود حضرت صاحب کی رائے احمد ابن حنبل کی تھی، لیکن 12 کے 12 بیٹوں کو کہا تھا تحنفو حنفی رہو۔ وہاں مغرب کی اذان سے پہلے سورۃ ملک پڑھی جاتی ہے لاؤڈ سپیکر پر۔ کہتے یہ بزرگوں کا عمل ہم نے دیکھا ہے، بس کہا پاکستان کے بدعتی آئے تھے، انہوں نے کہا صلاۃ والسلام، میں نے کہا نہیں، یہ تو خراب فرقے کی علامت ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہاں جو امام ہے اور جو یونیورسٹی کا چانسلر ہے وہ سید محمد امین ہے، وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے خريج ہے، صاحب القامہ و شامہ ہے، بڑے اونچے عالم ہیں، ہمیں گھر بلایا، دعوت کی، بات کی۔ غالباً شیخ عبدالرزاق کی قبر وہی ہے، اور چھوٹے لڑکے شیخ عبدالعزیز یا عبدالجبار کی۔ امام اعظم کے مزار اقدس پر بھی جانا ہوا، عجیب استغنا کے واقعات دیکھے ہم نے۔ وہاں کے امام، نائب امام، مؤذن، خادم مسجد کو کچھ ڈالر پیش کیے، ان سب نے چوم کے پھر واپس کیا، کہا انتم علی السفر انتم تحتاجون الیہ، آپ سفر پر ہیں، آپ کو ضرورت ہے، ہم تو یہاں رہتے ہیں، کام چلتے ہیں۔ اور امام صاحب کا مزار مبارک جو تھا وہ نیچے سے اوپر تک سونے سے بھرا ہوا تھا، اور ہر دنیا کا سکہ موجود تھا، لیکن کوئی لے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ جب امام، نائب امام، مؤذن، نائب مؤذن، خادموں نے ڈالر واپس کیے تو میں نے منصور کو کہا کہ وہ جو امام اعظم نے خلیفہ منصور کا عہدہ واپس کیا تھا، آج تک ان کے نسل و نسب میں اور نسبت میں وہ برکت موجود ہے۔ استغنا کی عجب شان تھی۔ ہمیں کوئی تقابل نہیں کرنا ہے، لیکن واضح تھا کہ یہ مجتہد زمانہ ہے، اور شیخ عبدالقادر تو 6 صدی ہجری کے مقلد ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ دینی و اصلاحی بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل القراءت آفیشل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے، تاکہ آنے والے نئی ویڈیوز کا سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔